سر اس میں یہ انہی کی گفتگو سے ہی میں نے نوٹ کیے ہیں، یہ ہے جی کہ ہم جب آپ کہتے ہیں اہل تشیع ہمارے جو بھائی کہتے ہیں کہ منصوص من اللہ امامت جو ہے نا، ہوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جو ہیں انہوں نے تحکیم کیوں قبول کی؟ ایک سوال یہ ہے کہ باوجود وہ اگر نص سے ہیں، منصوص من جانب اللہ ہیں، جانشینی ہے ایک، اور اسی طرح حضرت حسن علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے باوجود نامزد ہونے کے، یہ سوال تو پہلے بھی آپ نے جوابات تو دیے ہوئے ہیں، ہوں، یہ جو تحکیم انہوں نے قبول کی تھی ہماری کتب میں انہوں نے تحکیم قبول کی تھی، یہ ان کا قبول کرنا یہ کیسا؟ تو اس سے تحکیم یہ ہے نا بھائی، یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کہ تو یہ وہ صرف منصوص نہیں تھے، وہ یہ صرف شیعوں کی حدیث تو نہیں ہے، فریقین نے یہ روایت کی، تاریخ میں موجود ہے، تاریخ طبری میں، انصاب الاشراف وغیرہ سب میں یہ موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنگ صفین میں معاویہ کی لشکر کو شکست ہونے لگی تھی، وہ تباہ ہو جاتے ہیں، انہوں نے کیا کیا ڈرامہ کیا، قرآن کو نیزوں پہ اٹھایا نا، کہ قرآن ہمارے درمیان آپ کو قرآن فیصلہ سنائے گا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے لشکر وہ سادہ تھے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم قرآن، یہ تو ہمارے انہوں نے ایسا تجویز دیا، ہم اس کے مقابلے میں کیسے تلوار نکالیں، اب کیسے جنگ کرتے رہیں. اب جب یہ کہہ رہے ہیں قرآن کو جو نہ مانے وہ تو کافر ہے، یہ جب انہوں نے خود کہہ دیا کہ اب قرآن فیصلہ سنائے گا، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس وقت اس میں امیر المؤمن، ہاں، تو یہ معاویہ کی جانب سے ایک کیا تھا، ایک فریب تھا، ایک ٹرک تھا جنگ روکنے کے لیے، کیونکہ وہ تباہ ہو جاتا، قتل ہو جاتا وہ خود بھی. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے بہت کہا وہاں پر کہ یہ اس قرآن، یہ ورق پا رہے ہیں، ان لوگوں کی جانب سے ایک ٹرک ہے، یہ اب قتل ہونے لگے ہیں، یہ شکست، ان کی حکومت جائے گی، ان کو شکست ہو جائے گی، اسی لیے انہوں نے قرآن کو اٹھایا، قرآن ناطق تو میں ہوں، تو میری بات مانو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لشکر نے کہا نہیں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہم آپ کے تلوار بھی آپ کے خلاف اٹھائیں گے. لشکر نے بغاوت کیا. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ مالک اشتر جو تھے، وہ ان کے فوج میں ایک ونگ کے وہ کمانڈر تھے، ان کو پیغام بھیجا کہ اپنی جو پیش قدمی ہے روک دو، جنگ روک دو، واپس آ جاؤ. مالک نے واپس پیغام بھیجا کہ مجھے کچھ لمحے دے دیں، میں معاویہ کے خیمے کے قریب پہنچ چکا ہوں، میں نے بہت پیش قدمی کی ہے، مجھے بس آدھا گھنٹے ٹائم دے دو، میں معاویہ ایک دفعہ قتل ہو جائے پھر تو ختم ہے ان کا، پھر تو جنگ ہی ختم ہے، پھر کچھ بھی نہیں ہے، مجھے بس تھوڑی مہلت دے دو. امیر المؤمنین علیہ السلام نے واپس مالک کو پیغام بھیجا کہ تم اگر چاہتے ہو کہ میں قتل نہ ہو جاؤں تو یہ لوگ میرے گردن پہ تلوار رکھی ہے، ان لوگوں نے تلوار نکالے کہ جنگ روک دو الا ہم آپ کو قتل کریں گے، تو تم اگر چاہتے ہو کہ میں قتل نہ ہو جاؤں تو تم واپس آ جاؤ. تو مالک کو جب یہ پتا چل گیا، مالک بھی واپس آ گیا. تو یہ جو تحکیم ہوئی ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے والنٹری نہیں کیا ہے، یہ ان کو مجبور کیا لشکر والوں نے. اور وہ لشکر والے، جیسے میں نے آپ سے پہلے بات ہوئی تھی، وہ شیعہ نہیں تھے، انہوں نے بیعت کیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، لیکن وہ ایسے نہیں تھے کہ وہ شیعہ تھے جس معنوں میں ہم شیعہ آج سمجھتے ہیں. وہ ان کو معاویہ سے نفرت تھی، بنی امیہ سے نفرت تھی، لیکن وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو منصوص من اللہ کے طور پہ ان کی اکثریت نہیں جانتے تھے. تو اس لیے تحکیم انہوں نے جو قبول، آپ کے گردن پہ بھی کوئی تلوار رکھے نا، بولے مانو گے یا ہم آپ کو قتل کریں گے، تو بہت ساری باتیں ہیں جو آپ قبول کریں گے نا مجبوری میں. تو اس طرح ہوا تھا، وہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا، یا ادھر قتل ہو جاتے، اس کا فتنہ بھی اس سے زیادہ ہوتا. ٹھیک ہے نا، جب ان کے لشکر وہ خود آ گئے، ان تلوار نکال دی ان پر، اچھا ہاں، اچھا یا قتل ہو جاتے میں یا اس میں یہ تھوڑی سی ہوتا کہ بھائی یا کہ وہ قبول کر لیتے. جی سر بولیں. جی وہ سر یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں آیت ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ دو گروہ جب آپس میں لڑیں تو ان کی یعنی کہ صلح کرائی جائے، اگر نہیں کوئی باز آتا تو پھر اس کے خلاف جو ہے نا جی قیام کریں، جہاد کریں جو غلطی پر ہے، اور اس کو برباد کریں، یعنی اس کا معنی ہے یہ ان کو ختم کریں. تو جی ہاں، یہ تو مطلب بساد احترام، اللہ معاذ اللہ معاف کرے کہ یہ اعتراض ہے کہ حضرت علی شیر خدا جب آپ کی جانب سے کہتے ہیں منصوص من اللہ ہے، تو پھر انہوں نے اس آیت کے مطابق بھی جب وہ باطل پہ تھے تو باطل کو تو ختم کرنا چاہیے تھا. تو اس کا ویسے آپ نے ریزن تو وہ بتا تو کہہ دیا ہے رہے کہ تھے یہ نا، جو تلوار وہ تھی، تو یہ کیا قابل وہ قبول ہے؟ یہ تو آپ کا جواب. وہ تو کہہ رہے تھے کہ جنگ کرو، وہ تو نہیں مان رہے تھے نا. انہوں نے کب کہا کہ تحکیم کو مان لیتے ہیں؟ ان کا امیر المومنین علیہ السلام کی صفین میں فتح 100% ہو گیا تھا، معاویہ خود بھی قتل ہو، یہ پورے لشکر تباہ ہوتا ہے جیسے جمل والے تباہ ہو گئے. انہوں نے ڈرامہ یہ کیا، قرآن نیزوں پہ اٹھایا. جب قرآن نیزوں پہ اٹھایا ہے تو لشکر والوں نے لڑنے سے انکار کیا،
انہوں نے کہا کہ لڑو لڑو لڑو، لیکن وہ نہیں مان رہے، الٹا کہہ رہے کہ اگر آپ نے جنگ نہیں روکا تو ہم آپ کو قتل کریں گے.